بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن کے عنوان سے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی، یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5 سورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے بھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے، جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کروا دیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا۔ اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دے دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابوبکر و عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی
نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 11 بحوالہ ابن ابی داؤد۔ نمبر 3، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اتقان جلد 1 صفحہ 60۔ نمبر 4، اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ البرہان فی علوم القرآن للزرکشی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ 238۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھاتا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں بھی پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر معمور کیا گیا کہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں حضرت زید
رضی اللہ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ مستدرک جلد 2 صفحہ 229۔ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نقطے نہ لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلا نیسرھا لکھا، ننشرھا کو بغیر نقطوں کے اس طرح لکھا، اسے ننشرھا اور ننشزھا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہیں۔ مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 253-254۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کے اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زیادہ نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ایک ارشاد ہے کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 17۔ یہ پوری تفصیل اور اس سلسلے کی تمام روایات فتح الباری جلد 9 صفحہ 13 تا 15 سے ماخوذ ہیں۔